استادی یہ نہیں ہے کہ سیر کو سوا سیر کہہ کے بیان کیا جائے، استادی یہ ہے کہ آپ کے سیر کو سوا سیر اپنا کر کے بیان کیا جائے اور آپ کے سر پر احسان جتایا جائے کہ کتنی بڑی فیور ہم نے کیا ہے کہ آپ کے سیر کو ہم سوا سیر بتا رہے ہیں اور آپ ہی کو واپس کر رہے ہیں، اور آپ کو ہمارے بارے میں بہت زیادہ ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے اور ہمارے لیے دعا گو ہونا چاہیے۔ تو جو حکومت کی طرف سے وزیر اعظم پاکستان نے کل تقریر میں 120 ارب روپے کا تاریخی پیکج اناؤنس کیا، اس کی حالت کچھ اسی قسم کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے اور پاکستان کے عوام کو ہی لٹایا جا رہا ہے۔ کس طریقے سے لٹایا جا رہا ہے اور کتنا لٹایا جا رہا ہے، لگتا بہت زیادہ ہے آپ کو کہ 120 ارب روپے، لیکن اگر آپ اس کی جمع تفریق کریں تو ہر خاندان میں 1000 روپے جو ہے وہ تقریباً مہینے کا آئے گا۔ پتہ نہیں اگلے سال آتا ہے نہیں آتا، لیکن 1000 مہینے کا آئے گا، 6 مہینے تک آپ کو یہ سہولت مہیا ہوگی۔ اور اگر آپ کے گھر میں 6 افراد ہیں یا 6.5 افراد ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 150 روپے مہینے کا آپ کو مل رہا ہے، اور حکومت آپ کے سر کے اوپر احسان ایسے کر رہی ہے کہ اس نے بہت بڑا کام کیا۔ حکومت کو اگر پیسے چاہیے، وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے کہ 2 فیملیز جو ہیں ان کے لوٹے ہوئے پیسے اگر آدھی دولت وہ مجھے دے دیں تو میں فلاں چیزوں کی قیمتیں آدھی کر دوں گا۔ وہ تو آپ نے وہاں سے پیسے اکٹھے کرنے تھے، وہ پیسے اکٹھے نہیں کر پائے کیونکہ وہاں پر کوئی جان نہیں تھی، تو وہ ان مقدمات پر جتنے پیسے لگے اگر وہی آپ پاکستان کے خزانے میں واپس جمع کرا دیں تو میرے خیال میں اس رقم میں زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے جو ریکوری کے اوپر آپ نے 3 سال میں لگائے ہیں اور جرمانے کے طور پر آپ نے 2-3 کیسز کے اندر پے کیے ہیں، یا وہاں پر ملک ریاض والے کیس میں جو پیسے آئے تھے اگر وہ آگے پیچھے کرنے کے بجائے وہ لوگوں میں اگر آپ بانٹ دیتے تو میرے خیال میں اس رقم میں مزید اضافہ ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ 120 ارب جو ہے وہ یہ ہے کتنا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثلا وزارت خزانہ کی طرف سے ابھی جو ایک میٹنگ ہوئی اس کے اندر جو بتایا گیا کہ عدالتوں نے صرف جرمانے کر کے عدالتوں نے کچھ 46 ارب روپیہ تو ویسے ہی اکٹھا کر لیا، صرف عدالتوں نے جرمانے کر کے 46 ارب روپیہ اکٹھا کیا، اور حکومت جو ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ 120 ارب کا پیکج دے کے ہم نے آپ کے سر پہ بڑا احسان کیا۔ جو انڈائریکٹ ریکوری ہوئی ہے اس میں 500 ارب وزارت خزانہ کی جیب میں گیا ہے، تو 500 ارب تو بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ جو بینکوں کے ڈیفالٹر سے پیسے ریکور کیے گئے ہیں وہ تقریباً 120 ارب روپے کے قریب ہے۔ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس 120 ارب روپے کی ہر طرف آپ کو تشہیر نظر آ رہی ہے اور ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے۔ باقی باتیں چھوڑیں، کہتے ہیں جی کہ وہ فیملیز اگر پیسے واپس کر دیں تو ان سے لیے کیوں نہیں پیسے، تو واپس کیوں آپ حاصل نہیں کر پائے؟ ویسے وہاں پہ تھے یا نہیں تھے، اور ویسے بھی $200 بلین تو ہم نے ریکور کرنے تھے، اور $10 بلین ہم نے ہر سال پاکستان سے جو چوری ہو کے جاتا ہے اس کو روکنا تھا۔ یہ تو بہت بڑی بڑی رقم ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ جو نیب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس 815 ارب روپے کی ہم نے ریکوری کی ہے، 824 کے قریب بنتی ہے، 815 ارب روپے جو ہیں اس کے بہرحال ہم نے ریکوری کی ہے، تو وزارت خزانہ کہہ رہی ہے کہ وہ 815 ارب روپے جس کے اوپر نیب کے حکام بشمول ان کے چیئرمین جو عمران خان صاحب کے پسندیدہ ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، وہ ہر طرف اپنی تصویر چھپواتے ہیں اور ہر جگہ پر اپنے آرٹیکلز کے ذریعے اپنی تعریفیں کروا رہے ہوتے ہیں، جو چھاپنے والوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ وزارت خزانہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو پیسے آئے نہیں ہیں۔ تو ممکنہ طور پر نیب کے پاس 815 ارب روپے کی خطیر رقم موجود ہے، جو تقریباً آپ سمجھیں 700% زیادہ ہے اس رقم سے جو وزیر اعظم نے آپ کے لیے اور ہمارے لیے مختص کی ہے 120 ارب کی۔ تو نیب سے پیسے لے لیں اور وہ پیسے پاکستان میں تقسیم کر دیں، لیکن نیب کے پیسوں کی بھی وہی حالت ہے جو 120 ارب کے پیکج کی حالت ہے۔ یہ پیکج جو ہے بجٹ کے ہیر پھیر کے ذریعے ادھر کے پیسے جو اناؤنس کیے ہوئے تھے وہ ادھر ڈال کر پورا کیا جائے گا۔ 150 روپے پر فرد جو ہے آپ کو 6 مہینے کے لیے دیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ذرا ستم ظریفی دیکھیں، کہتے ہیں کہ ہم نے کشن جو ہے آپ کو دینا ہے کیونکہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے۔ تو مہنگائی بائیڈن نے تو نہیں بڑھائی، مہنگائی پیوٹن نے بھی نہیں بڑھائی، مہنگائی مودی نے بھی نہیں بڑھائی، تو مہنگائی بڑھائی کس نے ہے؟ خود آپ نے مہنگائی بڑھائی ہے، اور کس طرح بڑھائی ہے آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف سے آپ نے 120 ارب کا امدادی پیکج جو ہے وہ اس کا اجرا کیا ہے، اور دوسری طرف سے جو گھی اور تیل کی قیمتیں ہیں اسی کی خبر کے ساتھ یہ لگی ہوئی ہے، اس کے اندر کیا کیا اضافہ ہوا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے ذریعے یوٹیلٹی سٹورز پر خوردنی تیل جو ہے 50 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا، اور گھی کی قیمت جو ہے کلو میں وہ 53 روپے کا اضافہ ہو گیا اسی نوٹیفیکیشن کے ساتھ۔ تو ایک طرف سے آپ کو
ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ یہ ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں, دوسری طرف سے آپ کی جیب میں سے پیسے نکال رہے ہیں. IMF کی جو ڈیمانڈ ہے اس ڈیمانڈ کے تحت تقریباً 400 سے 500 ارب روپے کے مزید ٹیکس لگنے ہیں. جو پیٹرولیم اور الیکٹریسٹی پرائسز کے کھاتے کے اندر آپ کی جیبوں سے پیسے نکالے جا چکے ہیں, ان کا اگر تخمینہ لگائیں تو تقریباً 800 ارب کے قریب وہ رقم بنتی ہے. جو دوائیوں کی مد میں اور فیسوں کی مد میں اور کرایوں کی مد میں آپ پیسے دے رہے ہیں ایکسٹرا, اگر اس کا حساب لگایا جائے تو 120 ارب روپے کی بات کرتے ہوئے حکومتوں کو شرمندگی ہونی چاہیے. لیکن یہ شرمندگی نہیں ہوگی. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے اپنے بارے میں ایک ڈیسپریٹ ایفرٹ کرنی ہے اپنا امیج بنانے کے لیے. بدترین حالات میں ملک اس وقت موجود ہے. 120 ارب روپے بولنے کو بڑے اچھے لگتے ہیں, لیکن جب خاندانوں پر تقسیم کرتے ہیں اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پیسے کہیں سے آپ ہی کی جیب میں سے نکال کر آپ کو واپس کیے جا رہے ہیں, یا جو آپ کے لیے پہلے وعدے کیے گئے تھے کہ مثلا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے, ادھر سے پیسے نکال کر اس طرف ڈائیورٹ کر دیے جائیں گے اور بتایا جائے گا کہ بڑا کام کیا. تو یہ ایک امیج بنانے کی بات ہے, یہ ایک پرسیپشن بنانے کی بات ہے, یہ مسکارا لگانے کی بات ہے اور لیپا پوتی کرنے کی بات ہے. اس کے اندر حقیقت کوئی نہیں ہے. اگر واقعتاً یہ حکومت سنجیدہ ہے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں, تو اس کے لیے اس کو IMF کے جو بدترین کنڈیشنز ہیں ان میں سے نکلنا ہوگا. ان میں سے نکل نہیں سکتے کیونکہ اس کے لیے آپ کو اکنامک پلاننگ چاہیے, اور وہ پلاننگ آپ کے پاس ہے نہیں. حالت یہ ہے اس ملک کا اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے وہ بیٹھ کے آپ کو الٹی سیدھی اکنامک تھیریز دیتا ہے, اور جب اس کا ڈیپٹی جاتا ہے پبلک نمائندگان کے سامنے پریزنٹ ہوتا ہے, خبر آپ کے سامنے ہے, تو اس کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں, اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جی کس طرح اسٹیٹ بینک نے انٹروین کر کے, یعنی کہ ڈالر مارکیٹ کے اندر پھینک کر اس نے ڈالر اور روپے کی جو لڑائی میں روپے کو پھینٹی لگ رہی تھی اس کو روکنے کی کوشش کی ہے. تو کسی نے سوال بڑا اچھا کیا کہ بھائی آپ نے انتظار کیوں کیا ہے کہ 175 کے اوپر روپیہ جائے, آپ پہلے انٹروین کر لیتے, پہلے روک لیتے. کیونکہ آپ نے نہیں روکا تو اس سے کامل علی آغا جو ہیں, جو مسلم لیگ کیو کا ایک نمائندہ ہے اور حکومت کی وہ اتحادی جماعت ہے, انہوں نے یہ کہا کہ اسحاق ڈار کے اوپر الزام لگتے تھے جوئے کے, اب یہ کام اس سے بھی بڑا ہو رہا ہے. تو حکومت کے اپنے اتحادی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈالر اور روپے کی لڑائی میں روپے کو پٹوا کر خاص مافیاز کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہ اس کا لب لباب ہے. تو اگر ان لوگوں نے واقعتاً آپ کو اور ہمیں سہولت فراہم کرنی ہوتی تو کوئی پالیسی ویژن بناتے, کوئی مہنگائی کو کم کرنے کی حقیقی اقدامات کرتے. یہ جو 120 ارب ہے یہ بنیادی طور پر کچھ بھی نہیں ہے, آپ کی جیب میں سے نکالا ہوا پیسہ ہے جو اس سے کہیں زیادہ تعداد میں نکالا جا چکا ہے, اور اس کا ایک حصہ آپ کو واپس کیا جا رہا ہے, اور یہ حصہ آپ کو پہلے کسی اور پروگرام کے تحت واپس کرنے کی خبر دی جا چکی ہے. اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ 150 روپے مہینے پر ہیڈ اگر آپ گھروں کے اندر دے رہے ہیں اور ہزاروں روپے ان کی جیبوں میں سے نکال رہے ہیں, تو کس کو شرمندگی ہونی چاہیے اور کس کو غم ہونا چاہیے, اس کا حساب کتاب آپ خود ہی کر لیں. جب حکومتیں ایسی بات کرتی ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ تمام لوگ بیوقوف ہیں, ان کے کانوں اور آنکھوں پر مہر لگی ہوئی ہے, وہ سمجھ سے بالکل عاری ہیں. ایسا نہیں ہے. 3 سال میں عوام کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. 120 ارب روپے کے نام کے اوپر حکومت جو PR ایکسائز کرنا چاہتی ہے اس کا اثر ہونے نہیں لگا, بالکل ویسے ہی جیسے حقیقت میں اس کا آپ کی اور میری زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوگا.